بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پچھلے جمعۃ المبارک کے حوالہ سے ہی کچھ مزید سرکار کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صحیح ابن حبان شریف کی حدیث پاک سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کی بڑی شان ہے، سرکار کے صحابہ کرام کا بہت اعلیٰ شان ہے، خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو مقام بھی نہیں عطا فرمایا۔ تو اس لحاظ سے آپ نے نہایت ادب اور توجہ کے ساتھ یہ آج کا یہ موضوع اور گفتگو سماعت فرمانی ہے۔ تو یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک بھی ہے، تو صحیح ابن حبان شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد، یہ راوی حدیث ہیں، توجہ سے سنیے۔ بیان فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے اعلان فرمایا کہ اسلام کے لیے جنگ لڑنی ہے تو اپنا اپنا مال لے کر آؤ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا گھر کا مال ایک گٹھڑی میں باندھ کر، تو حتیٰ کہ سرکار نے اپنا امامہ بھی اتار کے گٹھڑی میں رکھ لیا، اپنے جوتے بھی اتار کے رکھ لیے تھے۔ تو جب وہ معاملہ سارا سرکار کے دربار میں وہ سامان پیش کیا تو کیا ہوا، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ما نفعنی مالو قط ما نفعنی مالو ابی بکر او کما قال۔ فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ عطا فرمایا۔ یعنی یہ سرکار کی حوصلہ افزائی ہے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے۔ تو تعریفیں بھی انہی کی جاتی ہیں جو جن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق تو وہ ہے جن میں سب کچھ ہی تھا، وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے۔ سرکار نے فرمایا ما نافانی مالو قطو ما نافانی مالو ابی بکر، کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ جب سرکار نے یہ تعریف کی تو حضرت ابوبکر صدیق تو پہلے بڑے نرم دل والے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب سرکار نے اپنے یار کی تعریف کی تو آنسو جاری ہو گئے۔ فبکا ابو بکر، حضرت ابوبکر رو پڑے۔ وقال، اور کیا عرض کیا سرکار کے دربار میں، حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ، سونے کملی والیا ایک انج دی گل کیتی ہے، میرا مال بھی تے مال والا ابوبکر بھی ہے، بھی سارا محمد ہی ہے۔ سونے میرا مال بھی تہاڈا ہے تے مال والا بھی تہاڈا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جذبہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جنہوں نے سرکار کے سامنے سارا مال پیش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میرے سرکار خوش ہو کے یہ عنایت فرما رہے ہیں کہ ابوبکر کو اللہ نے بڑے مقامات عطا فرمائے۔ اب اگلی بات سنیے، میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام کا کیا کہنا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، اور ترمذی شریف کے الفاظ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب اور کمال کی شان ہے، صحابہ کرام کی شان سنے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار نے کیا فرمایا، ان اہل الدرجات الاولی یراہم من اسفل منہم، کہ جنت کے جو نچلے درجے میں لوگ رہتے ہیں، جنت کے نچلے درجے میں، توجہ ادھر کریں، بڑی قیمتی گفتگو آپ کے لیے،
जन्नत के जो निचले वाले दर्जे में लोग रहते हैं वो ऊपर वाले दर्जे के रहने वाले लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे हम किनारों पर सितारे देख रहे होते हैं। इतनी बुलंदी वाले ऊपर वाले हैं। वो शान वाले जो बैठे वो भी उम्मती हैं, ये भी उम्मती हैं। तो मेरे हुजूर ने फरमाया व इन्ना अबा बकरिन व उमरा मिनहुम अनअमा, वो जो सबसे ऊपर वाले जन्नत में सितारे चमक रहे हैं ना, उन दो सितारों का नाम एक अबू बकर है, दूसरा उमर फारूक है। मेरे सरकार तो कितनी खुल खुल के शाने अपने गुलामों की बयान फरमा रहे हैं। गुलाम हो तो ऐसे आए हैं कि आका को भी नाज आता है अपने गुलामों पर। अब एक और बात समाप्त फरमाए, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। जितना, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, एक दो बातें मैं आपको सुनाने लगा हूं। बहुत कमाल की शान है। मतलब ये बात करने का ये है कि एक ग्रोह अगर जनाबे पैंतन पाक सरकार को लेके चलता है और सहाबाए किराम से नफरत करता है, और दूसरा उसके ऑपोजिशन में है, वो कहते जी हम नौकर साहबा थे तो पैंतन पाक कुछ भी नहीं लगते। तो मैं ये आपको ये एक दरमियाना रास्ता बयान करने लगा हूं। मेरे सरकार ने फरमाया खैरुल अमूर औसतुहा, और मियाना रवि सब तो वधिया काम हुंदा है। सुभान अल्लाह। ना उन्हां नूं छड़ सकते हैं ना इन्हां नूं छड़ सकते। अब जरा ये शान सुनिए। ये शान एक बंदे के बारे में मेरे सरकार ने बयान फरमाई है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक नंबर 3666। अगर मौका मिले तो ये पढ़ना, आपके जहन में ये बात आ जाएगी यार अगर नबी के गुलामों का शान ये है तो नबी का कितना शान होगा। 3666 बुखारी शरीफ में नंबर है, और इसमें मेरे सरकार ये रवायत बयान फरमा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रावी हदीस है, तवज्जो है। सुभान अल्लाह को सारे मौला सुभान अल्लाह कहने वालों ने जन्नत आ फरमा। ऐ तेरे नबी दे गुलामा की शान सुन के खुश पे होंदे ने। अब यहाँ पर ये अपनी तरफ से तो है कोई नहीं, तो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ प्यार नहीं करते, हजरत उमर फारूक को बुरा भला कहते हैं, वो भी जरा सुने कि जिनको मकाम और मर्तबा मेरे हुजूर अता फरमा रहे हैं, तो आपके कहने से उनकी शान तो कम नहीं ना हो सकती। अब सुनिए जरा, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मन अनफका ज़ौजैन मिन शैइन मिन अल-अश्या'i फी सबीलिल्लाह, जिस बंदे ने अल्लाह की राह में खर्चा किया एक जोड़े का, ज़ौजैन किसी चीज का एक जोड़ा अल्लाह की राह में पेश कर दिया, दुया मिन अबवाबिन, तो उनको जन्नत के बाबों में से आवाज दी जाएगी, आजो जन्नत में, आजो जन्नत, यानी अल जन्नत, यानी जन्नत के बाबों में से आवाज दी जाएगी। तो या अब्दुल्ला, ए अल्लाह के बंदे, हाजा खैर, ये बहुत अच्छा काम है। सरकार बयान फरमा रहे हैं, आगे जरा तवज्जो से सुनना क्या क्या है। सरकार ने फरमाया फमन कान मिन अहली सलाते, जो नमाज वाले होंगे, जो दुनिया में नमाजें पढ़ते रहे होंगे, दुया मिन बाबी सलाते, उनको नमाज वाले दरवाजे से आवाज दी जाएगी, और नमाजियों आ जाओ जन्नत विच। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इस हदीस दे सदके सानू भी आवाज पवे जन्नत दे। आमीन कहो जी सारे। जन्नत वालों, नमाज वालों को नमाज वाले दरवाजे से आवाज दी जाएगी। वमन कान मिन अहलिल जिहाद, जो जिहाद करते रहे हैं, दुया मिन बाबिल जिहाद, उनको जिहाद वाले दरवाजे से आवाज दी जाएगी कि आजो जिहाद वाला ये दरवाजे, जिहाद लड़ने वाले आजो, मुजाहिदीन का ये दरवाजा है जन्नत में जाने के लिए। और सरकार आगे फरमाते, मुक्सर करता हूँ, जो सदका देने वाले उनको सदके वाले दरवाजे से आवाज दी जाएगी। और जब ये सरकार बयान फरमा रहे थे कि रोजादार को रयान के दरवाजे से आवाज दी जाएगी कि रोजादार इस रयान वाले दरवाजे से गुजरे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह। और ये टोरी का सुनाने लगा, सरकार की हदीस पाक है
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کمزور ہے، ٹیڈیا، کھبا پٹا ہوا، سجا ورکا ہوا، کوئی گل نہیں ہے۔ سنو گل، جب یہ سرکار بیان فرما چکے دروازوں کے بارے میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ما علی ھذا الذی یدعى من تلک الابواب من ضرورت۔ اللہ اکبر۔ تو اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے اس کو تو پھر خدشہ ہی کوئی نہیں، انہوں پھر کہا گھاٹا جنہوں جنت والے بلا رہے ہیں کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ آگے سرکار کے دربار میں ایک عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، اے تو انہیں پتہ لگ جائے گا جڑے کہتے ہیں نا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہے، ان کے حق کو غصب کیا ہے، اگر غصب کیا ہوتا تو سرکار یہ شان بیان نہ فرماتے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ کوئی ہوں ہاں کرو اگو۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق نے بی بی فاطمہ الزہرا پر بلیم یہ لگاتے نا کہ وہ باغ مانگنے گئی تھی تو وہ آگے سے انکار کر دیا، بی بی پاک کا حق غصب کر لیا، یہ ایک لمبا ٹاپک، انشاءاللہ اس پر میں گفتگو آپ کو سناؤں گا، بڑی ایمان افروز ہے۔ تو لیکن یہاں پر یہ دیکھیے سرکار نے اپنے یار کی شانیں کیسے بیان فرمائی۔ تو جب یہ سارا بات ہو چکی تو عرض کیا کملی والے سونیا ایک عرض کراتے سبحان اللہ حل یدعا منہا کلہا احد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جنت کے سارے دروازوں والے کہہ رہے ہوں وہ ادھر آ جا، وہ تو ساڑھے آ جا، تو ساڑھے آ جا، سبحان اللہ، ایدہ دا بھی کرما والا ہے۔ یعنی پچھلی حدیث پاک پہ ذرا توجہ کریں، نماز والے نماز کے دروازے سے، صدقے والے صدقے والے دروازے سے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا سونیا کوئی انجدہ بندہ بھی ہے جیڑا کہ جنت کے سارے دروازے والے بلاؤن کے آ جا تو ساڑھے لا جا، وہ تو ساڑھے لا جا، میرے حضور نے فرمایا نام ہاں ہے، سبحان اللہ ہے بالکل میرے یارا کیوں نہیں، سونیا کون ہے؟ فرمایا وَأَرْجُ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكَرْ، اور میں نے امید ہے تو ہی ہے، سبحان اللہ، جن کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا ان میں تیرا بھی نام ہے۔ تو لہذا میرے ابوبکر صدیق سرکار پہ نہ بولا کرو، میرے حضور نے تو ہر جگہ پہ ان کو جنتیاں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سامنے کرام آئیے، بس ایسے ہی میں یہ مختصر طور پہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اب یہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان، خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ میرے ہاتھ میں الریاض النادرہ کتاب ہے، اس میں صحابہ کرام کی خاص طور پہ شانوں کا ذکر ہے۔ اس میں بھی ایک میں روایت آپ کو سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یارو تو بیوقوف بندے نے جڑے نبی دے صحابہ کرام تے گلاں کردے نے، نبی نے تو بڑی شانیں بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اور یہ الریاض النادرہ ایک ہی جلد ہے، عربی کی کتاب ہے، اور صفحہ نمبر 44 پر یہ حدیث پاک ہے۔ توجہ نال سنے جے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یا مولا تیرا لاکھ بار شکر ہے تو نے اپنے نبی کے صحابہ کا بھی ادب اور آل پاک کا بھی احترام عطا فرمایا ہوا ہے۔ سنیے حدیث پاک، سرکار نے فرمایا ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی، اللہ کے نبیوں کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک نذیر بنائی ہوئی ہے۔ اس کو نذیر ترجمہ تو ویسے مثال ہے کہ اللہ کے ہر نبی کی کوئی نہ کوئی مثال ہے، لیکن یہاں میں ترجمہ مثال نہیں کروں گا کیونکہ نبیوں کے برابر تو کوئی نہیں جا سکتا نا، تو لہذا یہاں میں نذیر ہی کہوں گا تاکہ کسی بھی طرح سے ہم پر تو گرفت نہ آئے نا۔ اب سنیے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں میں سے ہر نبی کی کوئی نہ کوئی نذیر موجود ضرور ہے۔
انشاءاللہ سمجھ آئے گی آپ کو. پھر آپ نے فرمایا مزہ آ جائے گا. سرکار نے فرمایا ابو بکر نذیر ابراہیم علیہ السلام. ہائے ہائے وہ میں تے تواڈے صدقے جاواں تسی عربی سن کے سبحان اللہ کے جا رہے ہو. میرے سرکار نے فرمایا حضرت ابراہیم کی نذیر ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ابو بکر کو عطا فرمائی. فرمایا وہ عمر ہو. اور جہاں تک عمر کا تعلق ہے رضی اللہ تعالیٰ نذیر موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نذیر میرا عمر ہے. اگر اس تشریح میں چلے جائے نا تو وہ کوالٹیز ہیں جو اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے غلاموں کو بھی عطا فرمائی. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ صفت حضرت عمر فاروق کو عطا فرمائی. سمجھ گئے نا بات. اگلی بات سنیے. حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نذیر ہے اور میرا جو عمر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی نذیر ہے. وعثمان نذیر ہارون علیہ السلام. میرا عثمان وہ نذیر ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی. وعلی بن ابی طالب نذیری اور میرا جو علی ہے یہ محمد کی نذیر ہے. ایک تو رال کے آپ کو تصور میں صدقے سونے دے غلامان میں صدقے سونے دے اینا اچھیاں شانہ والے دے وہ اینا دیا شانہ بیان کریا کرو اللہ توانو بھی شانہ عطا فرما دے. آپ یہ دیکھئے حدیث پاک نمبر ہے 94 اسی کتاب کی الریاض النظرہ شریف کی. بہت وجہ سے سننے والی بات ہے. بات یہاں کچھ یہ ہوئی ہے فرمایا ان النبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن سرکار مدینہ شریف کے دروازے سے باہر نکلے. میں انداز بتانے لگا ہوں سرکار کا. خارج من باب المدینہ تے سرکار مدینہ شریف کے دروازے سے باہر نکلے متقین علی ابی بکر و شمالہ علی عمر. سرکار نے فرمایا کہ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا کہ سرکار اس انداز میں آ رہے تھے کہ ایک طرف سے حضرت ابوبکر صدیق کو سہارا دیا اور ادھر سے حضرت عمر فاروق نے سرکار کو سہارا دیا ہوا تھا اور فرمایا وعثمان آخذ بطرف ثوبہ اور حضرت عثمان سرکار دے پیچھے پلہ پھڑ کے ترے آ رہے. سبحان اللہ. ابوبکر صدیق ایس پاسے عمر فاروق کھبے پاسے عثمان غنی پچھلے پاسے و علی بین ید سرکار دے آگے آگے علی پاک ترے آ رہے. سبحان اللہ. میں صدقے نہ چارہ یارہ. اور آگے سنیے نبی نے چاروں یاروں کی کٹھی شان کیسے بیان فرمائی. آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے میرے حضور نے فرمایا ہاکذا ندخل الجنت وہ لوگوں سن لو اسا جنت وچ ایویں داخل ہونا جے. سبحان اللہ. اور نبی دے غلام دی تھوڑی شان ہے. ہائے ہائے ہائے. علی ادھر ہیں عثمان پیچھے ہیں ابوبکر صدیق ادھر ہیں عمر فاروق ادھر ہیں تو لہذا فرمایا فمن فرق فعلیہ لعنت اللہ اور جنہیں میرے یارہ چ فرق کیتا ہوتے اللہ دی لعنت ہے. ہائے ہائے ہائے. صحابہ کرام زندہ باد. صحابہ کرام زندہ باد. آل پاک زندہ باد. آل پاک زندہ باد. اساں کیڑے کسے دے کانے آ اوے اساں سارے دے غلام آ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر.
साथी किराम, ये एक और बात बड़ी सुनने वाली है। आपके और मेरे इमाम जाफर as-सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये चले आज की आखिरी बात भी सुन लें, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह खुल के बयान करेंगे। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक ना बंदा आ गया, और वो था सिर्फ अली अली कहने वाला। हम सिर्फ अली अली नहीं कहते, हम 4 यार कहते। समझ के बात, ये आखिरी तकरीर की आखिरी बात है, बहुत तवज्जो से सुनने वाली है। हजरत इमाम जाफर सादिक सरकार के साथ एक बंदे ने, राफजी बंदा था, उसने मुनाजरा किया, आके बैठ गया। उसने कहा जी ऐ अल्लाह के रसूल के बेटे या इब्न रसूलिल्लाह, ए रसूल के बेटे, मन खैरुन नास, लोगां विचों वधिया बंदा कौन है? अब आप बोली उसके ज़हन में कौन था? अली पाक। ला और मैनू तो इन्नी खुशी होती जो जागदा खुशी चढ़ जाती। उन्हें कहा जी वधिया बंदा कौन है? मेरे इमाम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक। उन्हें कहा जी तुम्हारे को दलील की है? अच्छा, एक बात मैं आपको बयान कर दूं कि जिस बंदे की मैं बात सुनाने लगा हूं ना, वो बहुत पढ़ा लिखा बंदा था, बहुत इल्म था उसके पास। अब जरा दलीलें सुने कि आप हैरान हो जाएंगे कि कहां कहां जाकर हमला हो रहा है। अब सुनिए, उन्हें क्या जी तुम्हारे को दलील की है कि अबू बकर सिद्दीक सब तो बेहतरीन बंदा है। तो आपने फरमाया मेरे पास कुरान की आयत मौजूद है। सुभान अल्लाह। मैं कुरान से साबित करूंगा कि पहले नंबर पर अबू बकर सिद्दीक ही है। सुभान अल्लाह। उन्हें क्या पढ़ो कुरान। फरमाया इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ा अखरजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी इस्नैन इज़ हुमा फिल गार। इमाम का भी इल्म सुभान अल्लाह, अली के बेटे हैं। हाय हाय हाय। फरमाया जब हिजरत की रात थी तो अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को यह मौका अता फरमाया कि ए अबू बकर सिद्दीक मेरे यार दे नाल नाल रवी। सुभान अल्लाह। फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ए अबू बकर सिद्दीक घबरावी ना, अल्लाह साडे नाल है। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा जब अब सरकार ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन जात अल्लाह की है और उसके बाद रसूलुल्लाह की है, दलील बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है। तो फरमाया कि हजरत अबू बकर के बाद सरकार के साथ और कोई है ही नहीं था, तो मानना पड़ेगा मोहम्मद के बाद अबू बकर सिद्दीक का नंबर आता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो कहने लगा अच्छा ये बात है। तो जब हिजरत की रात में कमली वाले ने तो अली को सिलेक्ट किया था कि ऐ अली मेरे बिस्तरे पे तूने सोना है, तो आपने फरमाया अच्छा अगर अली पाक को घर में सिलेक्ट किया था, मदीने जाने के लिए पहले यार को सिलेक्ट किया था। सुभान अल्लाह। अली पाक तो घर में रहे। अब आके दलील क्या दी? अली पाक ने हिफाजत करनी थी हुजूर के इमानतों की। जो तू दलील दे रहा है, अली पाक ने हिफाजत करनी थी हुजूर के अमानतों की, अबू बकर सिद्दीक ने मोहम्मद की हिफाजत करनी थी। अब अगला बोल तू। कहने लगा अली पाक जब बिस्तरे पे सोए थे तो बिल्कुल ऐन तसल्ली के साथ सोए, कोई गम और खौफ नहीं था। तो अबू बकर सिद्दीक तो डरदा ही गया।
جب آپ نے یہ الزام سنا تو آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق بھی کوئی نہیں ڈریا. تیرے کول کی دلیل ہے کہ ابوبکر صدیق ڈر گیا؟ اے بچے تو چپ کرو ذرا. اب اس کی دلیل سنیے. کہتا قرآن میں لکھا تھا کہ ابوبکر صدیق ڈر رہا تھا. اب کیسے؟ نبی کو خود کہنا پڑا. اللہ نے قرآن نازل کیا لا تحزن، اے میرے یار ڈرنا، اے میرے یار ڈرنا. تو لہٰذا اللہ کہتا ہے کہ ابوبکر صدیق ڈردا پیاسی. دلیل سمجھا دی؟ اب ذرا امام کی دلیل سننی ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا چلیا تینوں پتہ ہی نہیں اوے ابوبکر صدیق اپنی جان واسطے نہیں سی ڈردا، تے محمد واسطے ڈردا سی. سبحان اللہ. کہ میرے محمد نو کچھ ہو ہی نہ جاوے، میں تگڑا ہی سرکارا پریشان نہیں ہونا. اگلی دلیل دس. کیا لگا؟ سورہ مائدہ. اللہ نے علی کی شان میں قرآن نازل کیا. آپ نے فرمایا پڑھ. کہنے لگا جی یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ علی پاک نے انگوٹھی چاندی کی نماز کی حالت میں صدقہ کیا تھا تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی تو اس انداز کو اللہ نے قرآن بنا دیا ہے. یؤتون الزکاۃ، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جو زکات دیتے وہم راکعون، حالانکہ اس حالت میں کہ وہ سجدہ کر رہے، تو وہ بندہ کہتا ہے یہ علی کی شان ہے تو لہذا علی افضل ہے. تو حضرت میرے امام آگے بولے یہ آیت پاک نمبر مائدہ کی 55. تو میرے امام نے فرمایا تو 54 بھی پڑھ. اگر 55 آیت نمبر مائدہ کی علی کی شان میں ہے تو 54 ابوبکر صدیق کی شان میں ہے. اور کیا سرکار وہ کہویں تھوڑا آپ آ گیا نا. تو آپ نے پھر یہ آیت نمبر 54 پڑھی تو یا کیا لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، کہ اگر یہ لوگ اس سرکار کے جانے کے بعد مرتد ہو گئے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ایسی قوم نو بھیجے گا یحبہم ویحبونہ، اللہ انہاں نال پیار کرے گا او لوگ اللہ نال پیار کرنگے. آپ نے فرمایا اے ابوبکر صدیق دی شان. سبحان اللہ. اچھا جی جدو آپ نے ٹکا کے حوالے دیتے نا آگو کہنے لگا جناب ایک گل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ینفقون اموالہم. اے آخری دلیل سنو ذرا. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہیں باللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو. آگے سر و علانیہ کے الفاظ بھی ہیں کہ چپکے سے اور ظاہری طور پر. تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو 4 درہم خرچ کیے ہیں نا، 4 دینار، یہ بھی علی کی شان ہے کہ مولا علی نے رات کو چپکے چپکے صدقہ کیا تھا، پھر ایک دن کو بھی صدقہ کیا، پھر ایک لوگوں کے ظاہر میں صدقہ کیا، ایک چھپ کر صدقہ کیا. تو جب علی نے یہ 4 دینار خرچ کیے تھے تو اللہ کو یہ علی کا خرچ کرنا پسند آ گیا تو لہٰذا اللہ نے یہ قرآن پاک نازل فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، کہ میرے محبوب کی امت میں ایسے بندے بھی ہیں جو دن بھی خرچہ کرتے ہیں رات بھی خرچہ کرتے ہیں. تو وہ بندہ کہنے لگا یہ تو علی کی شان ہے. اگر ابوبکر صدیق نے کی ایسی شان ہوئے تو دسو. آپ نے مسکرا کے فرمایا سن پھر حدیث پاک، سن آیت پاک. آپ نے فرمایا سورۃ اللیل، قرآن پاک میں سورۃ اللیل ہے، اس کی آیت پاک ہے. فرمایا فاما من آتا واتقى، کہ جنگ تبوک کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا سارا ہی مال اللہ کے محبوب کے دربار حاضر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پاک نازل فرمائی ہے کہ کچھ احباب ایسے بھی ہیں جو اپنا سارا ہی مال پیش کر دیتے ہیں. تو پھر ایک اور بات سن لو، اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے اگر علی نے 4 دینار خرچ کیے ہیں، ابوبکر صدیق نے 40,000 دینار خرچ کیے ہوئے. سبحان اللہ.
کہنے لگا حضور میں بھول گیا ابو بکر بہت اونچی چیز ہے. سامعین کرام میں آپ سے اپیل کرتا ہوں جتنی دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ کو گواہ بنا کر یہ پلے بات باندھ لیں. نہ تو آپ نے آل پاک کا بھی ادب ہونا ہے, یہ کبھی نہیں کہنا کہ پینتن کی چیز ہے. خدا دی قسم دنیا دیا رونقاں پینتن پال کے صدقی اللہ نے عطا فرمائی. تے کدی بھی یہ نہیں کہنا کہ صحابہ کرام نے کی کیتا سارا تے علی پاک نے کیتا. نا 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 نا, حضرت علی پاک کو پوچھ کے دیکھو. حضرت علی پاک نے فرمایا او لوگو سنو میری گل, بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا تسی. فرمایا نہیں میں تے بہادر ہے, سب تو بہادر کون ہے؟ سبحان اللہ. سرکار کے تسی دوستو فرمایا سب تو بہادر ابوبکر صدیق دے. سبحان اللہ. تو لہذا مسلمانوں آ جاؤ, ان دونوں گھروں کا ادب کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کا بھی حیا فرمائے گا, نمازیں قبول فرمائے گا. تو وگرنہ نمازیں بھی رد کر دی جائیں گی. یہ میرے پاس اور بھی دلیلیں ہیں لیکن ٹائم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ پھر بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو شرف